اس قاصر کے عنوان سے بانگ درا میں شامل کیا گیا اور وہ بند حذف کر دیا گیا جس میں مشہور شعر تھا، واضح تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ واضح تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ کافی بڑے پیمانے میں انہوں نے اپنی اس میں رد و بدل کی ہے۔ اچھا، یہ اقبال کا بانگ درا کی جو شاعری ہے نا، اس کو بھی آپ نے 3 ادوار میں تقسیم۔ پہلا دور ہے علامہ اقبال نے 1905 تک اردو میں جو کچھ لکھا، اس کا انتخاب اس دور میں شامل کیا گیا ہے۔ اقبال نے سیالکوٹ میں جو شاعری کی اور جو شاعری انہوں نے مشاعروں میں پڑھی، لاہور کے مشاعروں میں پڑھی، اس میں آپ کو داغ دہلوی، امیر مینائی، یہ وہ دور تھا۔ اس لیے اقبال کے ہاں بھی آپ کو وہ عشق کی باتیں، وہ معاملہ بندی، وہ داستان، وہ آہیں بھرنا، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یہ ان کے ابتدائی جو غزل گو شاعری ہے اس کی یہی کیفیت ہے۔ پھر سر سید کا دور آ جاتا ہے۔ یہ دور ایسا تھا کہ اس میں اصلاح کی تحریکیں شروع ہوئیں، اصلاح کے حوالے سے بات کی گئی۔ تو اس دور میں آپ کو اقبال کے ہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اقبال بھی جو ہیں وہ آزاد اور حالی کے مداح تھے۔ سر سید تحریک سے بھی وہ شروع میں بہت متاثر ہوئے، انگریزی شعراء سے بھی متاثر تھے۔ تو یہ دور اقبال کی ان ابتدائی نظموں کے موضوعات زیادہ تر وہی تھے جو اس دور کے دوسرے نظم نگاروں کے یہاں مل جاتے ہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام کے قریب ملک میں سیاسی جماعتوں کے قیام کا عمل ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی سیاسی تحریکات شروع ہو گئی۔ تو اس دور میں پھر آپ دیکھتے ہیں اقبال کے ہاں بڑا مناظر فطرت کی جو تصویر کشی ہے وہ آپ کو اس دور میں نظر آتی ہے۔ ہمالہ میں، ابر کوہسار میں، ایک آرزو، ماہ نو، جگنو، ابر کنا، کنارہ راوی وغیرہ، یہ ایسی ان کی نظمیں ہیں جس میں آپ کو وہ منظر کشی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو ان کی ایک نظم ہے ایک آرزو، اس میں وہ کہتے ہیں دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارو، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، چورس سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، احساس سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی شاعری ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جب دنیا سے بندہ فرار چاہ رہا ہوتا ہے، روحانیت ہو، تنگ ہو گیا ہو، بیزار ہو گیا ہو، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے لے کر چلے کہ بس کسی سے ملنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی سامنے نہ آئے، بس دور کسی جنگل میں ایک جھونپڑی ہو۔ وہ ہمارے پشتوں کے شاعر بھی کہتے ہیں کہ آؤ دنیا سے دور کسی جنگل میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائے اور اس میں رہیں۔ تو پھر دوسرا دور جو ہے ان کا 1905 سے 1908 تک ہے، یہ ان کے یورپ کا زمانہ ہے۔ یہاں پہ جب وہ بات کرتے ہیں، جو ان کے اندر جو قومیت کا احساس پیدا ہوا، جو دین سے ان کی محبت پیدا ہوئے، سسلی کے حوالے سے یہاں انہوں نے یورپ کے حوالے سے اور جو اسپین کے حوالے سے انہوں نے کچھ اشعار لکھے ہیں۔ اور جب وہ سسلی کے جزیرے پر اترے تو انہوں نے کیا لکھا؟ تو کبھی اس قوم کی تہذیب کا گہوارہ تھا، اس نے عالم سوز جس کا آتش نظارہ تھا۔ مطلب اپنے جو ہمارے اسلاف کا جو بہترین دور ہے
جس میں یورپ تک کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تھے، تو اس کو نشاط ثانیہ کو یاد کر رہے ہیں. لیکن جو ان کا یہ دوسرا دور ہے، اس میں پھر یہ آئے ہیں قوم کی طرف، قومیت کی طرف اور ان رجحانات کی طرف. مجھے لگتا ہے اب سب سو گئے ہیں، کوئی جی سر می سر کچھ بھی نہیں ہے. ہیلو ایوری ون. طاہرہ خاتون، جی خالی سائرہ خاتون جاگ رہی ہے؟ نہیں، عائشہ بیگم بھی جاگ رہی ہیں. کوئی خاتون ہے، کوئی بیگم ہے. مریم اشرف بھی جاگ رہی ہیں، ایمن بھی جاگ رہی ہیں، مدیحہ بھی جاگ رہی ہیں، نادیہ بھی جاگ رہی ہیں، علی رضا بھی جاگ گئے ہیں، مبارک ہو. عذرا پروین بھی ٹھیک ہیں، مریم بھی. اچھا جی، تیسرا دور جب شروع ہوتا ہے، چلو کوئی تو سن رہا ہے نا، ٹھیک ہے. بی بی نجیہ، بی بی نجیہ آپ کہاں سے ہیں؟ مجھے لگا کہ آپ پٹھان ہیں، اس لیے میں نے پوچھا. اور چنار میں تو آج کل برف باری ہے کہ نہیں ہے؟ موسم کافی سرد ہے وہاں کا. آپ کہیں یہیں سیٹل ہیں یا پڑے چنار میں ہی سیٹل ہیں؟ آپ کا نورے کھوٹے رہے یخنی بھی ماں تو پتہ تھا صحیح تھا. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. تیسرا دور جو ہے بانگی درہ کا، یہ ایک طویل دور ہے. یہ 1908 سے شروع ہو کر 1924 تک پھیلا ہوا ہے. اس میں آپ کو نظموں کی بھرمار ملتی ہے. یہاں پہ فارسی نظمیں بھی ہیں، یعنی 3 فارسی مجموعہ ہیں: رموز بے خودی، اسرار بے خودی، پیام مشرق. یہاں پر پختونی امن پختو خبویم خان چلے چھوڑے کیری آن. تو یہاں آپ کو جب یورپ سے اقبال واپس آتے ہیں، جو ان کا آخری دور ہے، اسلام کا غلبہ ہے، فلسفے کا غلبہ ہے، مسلمانوں کی جو حل ہے، یہ اس کا سر بھی پٹھان ہے. مطلب تم بھی پٹھان ہو. اچھا چلو، تو یہ ایک ایسا دور ہے جس میں اقبال آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر اسلام کے مطابق چلتے، ہم قرآن و سنت کے مطابق چلتے، ہمارے اندر ہمارے اسلاف کی جو سنتیں تھیں ہم ان کو نہ تبدیل کرتے تو شاید ہم کچھ اور ہوتے. اقبال مسلمانوں کے حالت زار، مسلمانوں کے نشاط ثانیہ کا رونا روتے ہیں، مسلمانوں کے لیے کڑ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی افارا کے ہر ذرے کو چمکا دے، پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے. اس لیے وہ گلہ بھی کرتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اس کا ہی شعر ہے نا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ وہ دور ہے جس میں اقبال کو شدت کے ساتھ یہ احساس ہو رہا ہے کہ مسلمان پستی کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلمان ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو گئے ہیں جہاں واپسی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق، کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تو اقبال اس کا یہ جو دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں اقبال کو
امید بھی ہے لیکن وہ زیادہ تر مایوس نظر آتے ہیں. اس لیے